بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ملتان پبلک اسکول اور کالج کی طرف سے آپ کی اردو کی معلمہ کمل اویس ہوں، جماعت جونیئر مونٹیسوری کے لیے۔ تو جی ہاں پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ ہے آپ کی اردو کی کتاب ننھے اردو دان۔ کیا نام ہے اس کا؟ ننھے اردو دان۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جب بھی ہم اپنا نیا سبق شروع کرتے ہیں تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ شاباش، ہم تو اپنے پچھلے کام کی دہرائی کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ تو کیا آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ بتائیے، آپ نے اپنے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ شاباش، ہم نے تو اپنے پچھلے سبق میں ہے پڑھا تھا اور ہے کے لکھنے کا طریقہ بھی سیکھا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہم ہے کی ایک بار پھر سے دہرائی کر لیتے ہیں۔ یہ ہے۔ تو کیا آپ کو یاد ہے سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں سے بننے والی بہت ساری چیزیں دیکھی تھیں۔ شاباش، سے حلیم، حلیم، حویلی، حجام، حکا۔ کیا ہے پیارے بچوں؟ حکا، مزے کا حلوہ، ہینا۔ تو بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ نہ تو جیم ہے، نہ چے ہے اور نہ ہی ہے، جو آپ اپنے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، کیونکہ ہے تو خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی نقطہ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو خے ہے، کیونکہ پچھلے سبق میں ہم نے ہے پڑھا تھا اور ہے کے بعد آتا ہے خے۔ خے کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل جیم، چے اور ہے کی شکل ہے۔ ان چاروں میں فرق بس نقطوں کا ہے۔ یہ چاروں بھائی ہیں کیونکہ یہ شکل میں سب ایک جیسے ہیں، تو ان کو ہم جیم کا خاندان بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بے کے خاندان کے بارے میں پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آج ہم جیم کے خاندان کی کہانی سنتے ہیں۔ اوہ، یہ کیا؟ یہ تو سب ہے اور ہے لگ رہے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، ابھی ہم جیم کی کہانی سنتے ہیں تو پھر ہم ان کے نقطے بھی مل کر لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیم کے خاندان میں جیم، چے، ہے اور خے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ چاروں بھائی تھے اور بہت اچھے دوست بھی تھے۔ ٹھیک ہے، بہن بھائی دوست بھی تو ہوتے ہیں نا، اسی لیے وہ ہر کام مل جل کر کرتے تھے، مل کر کھاتے تھے، مل کر کھیلتے تھے اور ایک دوسرے کے کام بھی آتے تھے۔ واو، یہ تو کتنی اچھی بات ہے نا، ایک دوسرے کے کام آنا۔ ٹھیک ہے، وہ چاروں ایک ہی اسکول میں جاتے تھے، مل کر پڑھتے تھے اور بریک میں ایک ساتھ بیٹھ کر لنچ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جیم کے لنچ میں ہمیشہ ایک روٹی ہوتی تھی۔ کتنی روٹی ہوتی تھی؟ ایک روٹی، اسی لیے جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے۔ چے کو تو بہت بھوک لگتی تھی بھائی، وہ تو 3 روٹیاں کھاتا تھا۔ کتنی روٹیاں کھاتا تھا؟ 3۔ یہ 1، 2، 3، اسی لیے اس کے پیٹ میں 3 نقطے ہیں، کیونکہ وہ ذرا شرارتی بھی تھا، اچھل کود کرتا تھا ہر وقت،
تو اسی لیے اس کو بھوک لگتی تھی بہت زیادہ. لیکن ہے اسے تو روٹی پسند ہی نہیں تھی. وہ لنچ باکس میں کبھی انڈا تو کبھی نوڈلز اور کبھی چپس لے آتا تھا. تو پیارے بچوں روٹی تو کھانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، روٹی تو صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ چیزیں کبھی کبھی کھانی چاہیے لیکن زیادہ روٹی کھانی چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن روٹی نہیں لاتا تھا یہ، وہ اسی لیے روٹی کے بغیر ہی نظر آتا ہے. آپ دیکھیں اسی لیے ہے کہ پیٹ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے سر کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہے بھی جیم کی طرح ایک ہی روٹی کھاتا تھا، اس کو ایک روٹی کھانے کی بس عادت تھی، مگر وہ روٹی کو لے کر پھرتا رہتا تھا. دیکھیں اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، اس کے سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو بہت بری بات ہے. وہ روٹی کو ایسے لے کر پھرتا رہتا تھا، بہت دیر لگاتا تھا ایک روٹی کھانے میں. اسی وجہ سے اکثر اس کو اس کی امی سے ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی اور اس کی امی اکثر اس سے ناراض بھی ہو جاتی تھی. اوہو ماما کو تو ناراض نہیں کرنا چاہیے نا. اور آپ کو معلوم ہے روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر روٹی کھانی چاہیے. ادھر ادھر اچھل کود کر روٹی کھانا تو بہت بری بات ہوتی ہے، اور ماما کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے روٹی کھاتے ہوئے، ٹھیک ہے پیارے بچوں. بچوں اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم جیم کے خاندان کے چوتھے حرف خ کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ کی کتاب کا صفحہ ہے. آپ نے اس میں خ سے شروع ہونے والی چیزوں میں بہت خوبصورت سے رنگ بھرنے ہیں، ٹھیک ہے بچوں. اور اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق. خ کی آواز ہوتی ہے خ. خ خربوزہ، خ خوبانی، خ خط، خ خرگوش. ایک بار پھر پڑھیے. خ خربوزہ، خ خوبانی، خ خط، خ خرگوش. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اب ہم خ سے بننے والی مزید چیزیں دیکھتے ہیں. خ خ خوش، یہ تو بہت خوش ہے. خ خیمہ، کیا ہے؟ خ خ خیمہ. خ خ خاندان. میں نے آپ کو بتایا تھا نا خاندان کیا ہوتا ہے، جس میں امی ابو بہن بھائی ہوتے ہیں، اس کو ہم خاندان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. خ خ خلا باز. آپ کو معلوم ہے خلا باز کون ہوتے ہیں؟ جو بہت اوپر خلا میں جا سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں خلا باز. وہ چاند پر بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. خ خ خلا. خ خ خالہ. کیا ہے؟ خالہ. امی کی جو بہن ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں خالہ. آپ کی کتنی خالہ ہیں؟ میرے بچوں یہ آپ کی کتاب کا دوسرا صفحہ ہے. آپ نے ان نقطوں کو آپس میں ملاتے ہوئے بہت خوبصورت سا خ لکھنا ہے، اور یاد رکھیے گا خ کے اوپر ایک نقطہ بھی لگانا ہے. پیارے بچوں ہم یہ الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں گے اور یہ ہم سلائیڈ لیں گے جوں، اور یہ بن گیا خ کا پیٹ. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور اس پر ایک نقطہ بھی لگانا ہے اس کے سر کے اوپر، ٹھیک ہے. یہ بن گیا خ، بالکل جیم چ اور ہے کی طرح. بس اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایک نقطہ ہے. بچوں اب ہم سنیں گے خ کی کہانی. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس تصویر میں بچہ کیا کر رہا ہے؟ کیا بچہ کھیل رہا ہے؟ نہیں، بچہ تو سو رہا ہے. اور کیا آپ کو اس بچے کا نام معلوم ہے؟ اس بچے کا نام ہے خرم. خ خرم. خرم بھی خ سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. یہ خ کہاں جا رہا ہے؟ پکڑو اس کو، پکڑو. او خ تو بہت دور چلا گیا. خ تو خرم کے خواب میں چلا گیا ہے. کہاں چلا گیا ہے؟
خے تو خرم کے خواب میں چلا گیا ہے۔ تو بچوں آپ بولیے گا نہیں، نہ ہی شور کیجیے گا، کیونکہ ورنہ خرم جاگ جائے گا اور اس کا خواب مکمل نہیں ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ خرم اپنے خواب میں کیا۔ خرم خواب میں دیکھ رہا ہے کہ خط آیا ہے، ڈاکی نے ڈاک باکس میں ایک خط ڈالا ہے اور خے نے وہ خط ڈاکیے سے لے لیا، اور اس نے وہ کھول کر دیکھا تو اس میں خزانے کا نقشہ تھا۔ خزانہ، اس میں خزانے کا نقشہ تھا۔ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے، اور خزانے کے نقشے کو کہاں لے کے جائے گا اب دیکھتے ہیں۔ ارے یہ تو بہت خوفناک جنگل ہے، خوفناک، یہاں تو بہت سارے خوفناک جانور بھی ہیں۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ یہ نقشہ جو ہے نا خے کو یہاں پر لے آیا ہے۔ ارے یہاں پر تو ایک خزانے کا ڈبہ بھی ہے، چلیں دیکھتے ہیں اس ڈبے میں کیا ہے۔ اوہ یہ تو بالکل خالی ہے، تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اسی لیے ہمارے خے کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا ہے اور خے کا منہ خراب بھی ہو گیا ہے۔ اوہو یہ تو خرم کا سارا خواب ہی خراب ہو گیا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھی خے کی کہانی۔ پیارے بچوں آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ شاباش، آج کے سبق میں ہم نے خے پڑھا، خے کی آواز سیکھی، خے کے ذخیرہ الفاظ دیکھے اور خے لکھنے کا طریقہ سیکھا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ پیارے بچوں یہ آپ کے گھر کا کام ہے، ان ورک شیٹس پہ آپ نے نقطوں کی مدد سے بہت پیارا سا ہے اور خے بنانا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا پڑھایا ہوا سبق بہت اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔